ناظرین یہ ایک اسم ہے آپ کے سامنے اللہ، یہ حالت رفع میں ہے پیش کے ساتھ اور یہ معرفہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسم علم ہے، ذاتی نام ہے، تو یہ حالت رفع میں بھی ہے اور معرفہ بھی ہے، تو اس لیے ہم اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس کا ترجمہ ہے اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ کیا اب اس کے بارے میں یہ مبتدا ہوا تو اب اس کے بارے میں آگے خبر کیا آ رہی؟ احد، احدن، یہ خبر۔ اب قواعد کے مطابق دیکھتے ہیں کہ کیا یہ خبر ٹھیک ہے۔ خبر کی کیا شرائط ہے کہ وہ حالت رفع میں ہوگی، یہ حالت رفع میں ہے، اور نکرہ ہوگی، یہ نکرہ بھی ہے، اور جنس اور عدد میں مبتدا کے مطابق ہوگی۔ اب جنس کے لحاظ سے اس میں اللہ مذکر استعمال ہوتا ہے اور احدن بھی مذکر ہے، اور اس میں اللہ واحد ہے اور احدن یہ بھی واحد ہے، تو جنس اور عدد کے لحاظ سے بھی خبر مبتدا کے مطابق ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جملہ اسمیہ مکمل ہے۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے، بلکہ اس کا مجھے جو خوبصورت ترجمہ لگتا ہے نا وہ ہے یکتا ہے۔ احد ایسے ایک کو کہتے ہیں، ایسا ایک کہ اس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو، جس کو کہتے ہیں نا ون اینڈ دی اونلی، تو یہ احد کا معنی ہے ون اینڈ دی اونلی۔ اللہ احدن، اور رکیں گے وقف کریں گے تو پڑھیں گے اللہ احد۔ سورہ اخلاص کا بھی یہ ایک حصہ ہے، قل هو اللہ احد، یہ وہی ہے کہ اللہ یکتا ہے، ون اینڈ دی اونلی۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں اللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے، اللہ رحیم، یہ سارے مبتدا اور خبر، اللہ رحیم۔ میں یہ لکھتا ہوں محمد حالت رفع میں، محمد پیش کے ساتھ اور معرفہ، ویسے یہ اسم محمد جو ہے یہ نکرہ ہے اصل میں، اس کا معنی ہے بہت تعریف کیا گیا، بار بار تعریف کیا گیا، لیکن جب کسی کا نام رکھ دیا تو پھر یہ معرفہ ہو گیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت رفع میں بھی اسم ہے اور یہ معرفہ بھی ہے، کیونکہ ہم اس کو اب اسم علم کے طور پہ لے رہے ہیں، ذاتی نام کے طور پہ۔ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کیا آگے اس کی خبر آ رہی ہے؟ رسول، رسول خبر، حالت رفع میں اور نکرہ، خبر کی دو شرائط۔ اگلی دو شرائط، جنس اور عدد میں خبر مبتدا کے مطابق، مبتدا مذکر ہے، رسول بھی مذکر ہے، خبر بھی، اور مبتدا محمد واحد ہے اور رسول بھی واحد ہے، تو جنس اور عدد میں بھی خبر مبتدا کے مطابق، تو بنا محمد الرسول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں، تو یہ مبتدا اور یہ خبر، جملہ اسمیہ مکمل۔ یہ مبتدا اور خبر دونوں یہ مفرد اسم بھی ہو سکتے ہیں اور مرکب ناقص بھی، یعنی آپ کا مبتدا جو ہے وہ مفرد بھی ہو سکتا ہے، صرف ایک اسم پر مشتمل، اور وہ مرکب ناقص بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ مرکب توصیفی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، مرکب اشاری کی شکل میں بھی، اور مرکب اضافی کی شکل میں بھی۔ اور اسی طرح آپ کی خبر بھی مفرد بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک اسم پر مشتمل، اور مرکب ناقص بھی ہو سکتی ہے، یعنی مرکب توصیفی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور مرکب اضافی کی شکل میں بھی۔ اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ ابھی ہم نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، تو یہ محمد الرسول، اور اگر کہنا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اس میں محمد جو ہے یہ مبتدا ہو گیا،
حالت رفع میں اور معرفہ، اور خبر آپ کی مرکب اضافی کی شکل میں اللہ کا رسول، خبر مرکب اضافی کی شکل میں آ گئی اللہ کا رسول۔ اب مرکب اضافی بنانے کا آپ کو قاعدہ یاد ہے، ہم نے بہت دن لگائے ہیں اس پہ۔ کیسے؟ رسول ان کا معنی ہے کوئی رسول، اور اگر کہنا ہو اللہ کا رسول تو الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا رسول، اور اللہ ہو سے حالت جر اللہ ہی، تو یہ کیا بن جائے گا؟ رسول اللہ ہی۔ تو ناظرین اب آپ کا یہ مبتدا مفرد اسم ہے، ایک اسم ہے، اور آپ کی خبر جو ہے یہ دو اسموں پر مشتمل ہے جو کہ مرکب اضافی ہے۔ اب خبر کو دیکھیں تو خبر میں یہ جو مضاف الیہ ہے یہ تو صرف مضاف کے لیے ہوتا ہے۔ اصل چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ یہ جو مضاف ہے کیا یہ اپنے مبتدا کے مطابق ہے یا نہیں، یہ اصل میں خبر ہے۔ تو محمد یہ حالت رفع میں اور معرفہ یہ ہو گیا مبتدا، خبر حالت رفع میں، رسول یہ دیکھیں رسول حالت رفع میں ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ پورا مرکب اضافی حالت رفع میں ہے۔ ناظرین مرکب اضافی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی پورے مرکب کی اعرابی حالت جب دیکھنا ہو تو وہ اس کے مضاف سے دیکھتے ہیں۔ اگر مضاف حالت رفع میں ہو تو ہم کہتے ہیں کہ پورا مرکب حالت رفع میں ہے، اور خبر کی شرط کیا ہے کہ وہ حالت رفع میں ہونی چاہیے، تو چونکہ اس کا مضاف حالت رفع میں ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ پوری خبر حالت رفع میں ہے۔ اور دوسری چیز، اگر پورے مرکب اضافی کی وسعت دیکھنی ہو کہ یہ مرکب نکرہ ہے یا معرفہ ہے تو وہ اس کے مضاف الیہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر اس کا مضاف الیہ نکرہ ہو تو پورا مرکب اضافی نکرہ سمجھا جاتا ہے، اور اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو پورا مرکب اضافی معرفہ سمجھا جاتا ہے۔ اب ہماری شرائط کیا تھی کہ خبر حالت رفع میں ہو اور جہاں تک ممکن ہو نکرہ ہو، لیکن یہاں پہ ہماری خبر معرفہ ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مضاف الیہ معرفہ آ گیا، اسم اللہ، جب یہ معرفہ ہوا تو پوری خبر معرفہ ہو گئی۔ لیکن اب یہ وہ چیز ہے جس پر ہمارا کنٹرول نہیں، تو اس لیے یہ ٹھیک ہے۔ اور جنس اور عدد کے لحاظ سے اسم رسول یہ مبتدا مذکر ہے تو رسول یہ بھی مذکر ہے، اور مبتدا واحد ہے محمد اور رسول بھی واحد ہے، تو جنس اور عدد کے لحاظ سے خبر مبتدا کے مطابق، تو یہ آپ کا پورا جملہ اسمیہ بن گیا محمد رسول اللہ۔ یہ جو کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین یہ ایک اسم ہے حاذا، اور حاذا ہم جانتے ہیں کہ یہ اسم اشارہ ہے، قریب کا اشارہ ہے، واحد کا ہے اور مذکر کا ہے۔ حاذا کا معنی ہے یہ۔ اگر ہم اس کو مبتدا بنانا چاہیں تو مبتدا کی شرائط کہ حالت رفع میں ہو اور معرفہ ہو، تو یہ اعرابی حالت کے لحاظ سے دیکھیں تو حاذا کی تینوں شکلیں یہی ہیں، رفع، نصب اور جر۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ابھی حالت رفع میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی اسم بنیادی طور پہ حالت رفع میں ہی ہوتا ہے، حالت نصب اور جر میں وہ تب جاتا ہے جب اس کی کوئی وجہ ہو۔ تو جب تک کوئی وجہ نہ ہو ہم کہیں گے کہ یہ اسم حالت رفع میں ہے۔ اور دوسرا کہ معرفہ ہو، مبتدا عام طور پہ معرفہ، تو یہ اشارہ ہے، اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ اشارے معرفہ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ مبتدا بن سکتا ہے حالت رفع میں اور معرفہ۔ اور آگے دیکھیں ایک اسم آ رہا ہے صراطن، صراطن کا مطلب ہے راستہ، یہ حالت رفع میں ہے اور نکرہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر بن سکتی ہے، کیونکہ خبر کی یہی شرائط ہے کہ حالت رفع میں ہو اور نکرہ ہو، اس پہ الف لام نہیں ہے، کوئی راستہ۔ اور دوسری شرائط کہ جنس اور عدد میں خبر مبتدا کے مطابق ہو، جنس میں حاذا مذکر کا اشارہ ہے اور صراطن بھی مذکر ہے،
یہ مؤنث نہیں ہے. ایک اسم ہوتا ہے سبیلن، وہ مؤنث ہے، اس کا معنی ہوتا ہے راہ. سبیلن متفرق اسماء میں سے ہے. سبیلن وہ مؤنث ہے، صراط مذکر ہے. اور نمبر 2 ھذا واحد ہے اور صراط بھی واحد ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خبر جنس اور عدد کے لحاظ سے مبتدا کے مطابق. تو یہ پورا جملہ اسمیہ ہے. ھذا صراط یہ راستہ ہے. اور آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے. یہ سیدھا راستہ ہے. اب یہ مبتدا ہوگا اور آگے راستہ خبر ہے اور اس کی صفت آ رہی ہے. اصل میں سیدھا راستہ، راستے مختلف طرح کے ہوتے ہیں، ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے. تو راستے کی صفت آ رہی ہے، یہ بنے گا مرکب توصیفی. اس کا مطلب ہے آپ کی خبر جو ہے وہ مرکب توصیفی کی شکل میں آ رہی. سیدھا، سیدھا کا ہوتا ہے مستقیم. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو صفت ہے کیا یہ موصوف کے مطابق ہے یا نہیں. صفت چاروں اعتبار سے موصوف کے مطابق ہونی چاہیے. موصوف آپ کا ہے صراط، یہ مذکر ہے اور مستقیم بھی مذکر ہے. صراط واحد ہے اور مستقیم بھی واحد ہے. صراط حالت رفع میں ہے اور مستقیم بھی حالت رفع میں ہے. اور صراط نکرہ ہے اور مستقیم بھی نکرہ ہے، دونوں پر الف لام نہیں ہے. تو یہ پورا مرکب توصیفی ہے اور یہ آپ کی خبر ہے مرکب توصیفی کی شکل میں. ھذا صراط مستقیم. اور وقف کریں گے تو پڑھیں گے ھذا صراط مستقیم. یہ سیدھا راستہ ہے. اب یہاں آپ کا مبتدا مفرد اسم ہے، ایک ہے، اور آپ کی خبر جو ہے یہ مرکب توصیفی کی شکل میں ہے. اور پوری خبر نکرہ ہے اور حالت رفع میں ہے اور جنس اور عدد میں مبتدا کے مطابق مذکر اور واحد. ھذا صراط مستقیم. ناظرین یہ ایک جملہ اسمیہ آپ کے سامنے ہے. ھذا سبیل. تو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جملہ ٹھیک ہے. دیکھیں ھذا مبتدا ہے حالت رفع میں اور معرفہ، ٹھیک ہے، یہ حالت رفع میں ہے اور یہ معرفہ ہے کیونکہ اشارے معرفہ ہوتے ہیں. اور یہ خبر ہے حالت رفع میں سبیل اور نکرہ، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن پھر جنس اور عدد کے لحاظ سے خبر مبتدا کے مطابق ہونی چاہیے. جنس کے لحاظ سے ھذا کی جنس کیا ہے؟ یہ مذکر ہے، یہ مذکر کا اشارہ ہے، مذکر قریب واحد. اور سبیل کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، وہ جو کہانی والے مؤنث تھے، سماء، شمس، نفس، اسن، حرب اور سبیل، راہ. تو یہ مؤنث ہے. اب خبر مؤنث ہے اور مبتدا مذکر ہے تو یہ غلط ہے. اس کا مطلب ہے آپ کا مبتدا بھی یا تو آپ کی خبر جو ہے وہ مذکر ہونی چاہیے اس کے مطابق، یا پھر اگر اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے تو پھر آپ کا جو مبتدا ہے وہ مؤنث ہونا چاہیے. سبیل چونکہ مؤنث ہے تو ہم پھر اشارہ بھی مؤنث ہی کا لائیں گے. اور ھذا سے مؤنث کیا ہے؟ ھذہ. تو یہ جنس کے لحاظ سے اب ایک جیسے ہو گئے اور عدد کے لحاظ سے سبیل واحد ہے اور مبتدا بھی واحد ہے. تو یہ جملہ اسمیہ مکمل ہو گیا. ھذہ سبیل، یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک راہ ہے. یہ جملہ اسمیہ مکمل ہے. لیکن اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میری راہ ہے. تو یہ ھذہ، یہ تو ہو گیا مبتدا اور خبر کیا ہوا؟ میری راہ، میرا راستہ، یعنی مرکب اضافی، میرا راستہ. تو سبیل ان سے الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، یہ مضاف بن گیا سبیلو یہ. اور میرا، میں انا، سبیلو. اور میرا
میں سے میرا، میں کی ضمیر ہوتی ہے انا، اور جب وہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوگی تو مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں، اور انا سے حالت جر کیا ہوتی ہے؟ یا ساکن، اور یا ساکن یہ متصلہ ضمیر ہے، اس کے ساتھ متصل ہو جائے گی، جڑ جائے گی، اور جب اس کے ساتھ جڑے گی تو اب ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ یا سے پہلے آپ پیش نہیں پڑھ سکتے۔ اب دیکھیں اصل میں یہ سبیلو حالت رفع میں ہی تھا پیش کے ساتھ، لیکن یا کیا کہتی ہے کہ میرا گزارا نہیں ہے اس کے ساتھ، تو ہم پوچھتے ہیں کیا چاہیے؟ وہ کہتی مجھے زیر چاہیے، تو ہم کسرہ یعنی زیر اس کی جائز ڈیمانڈ پوری کر دیتے، تو یہ بن جاتا ہے سبیلی، میرا راستہ۔ اب یہ یا متکلم نے اس کی اعرابی حالت کو چھپا لیا، اصل میں اس کی اعرابی حالت کیا تھی؟ پیش کے ساتھ رفع تھی، لیکن اس کی وجہ سے اسے جب ہم نے زیر دی تو پھر یہ ہر وقت اسی شکل میں نظر آئے گا، سبیلی، حالت رفع میں بھی، نصب میں بھی اور جر میں بھی۔ لیکن اب ہم کہیں گے کہ یہ حالت رفع میں ہے، کیونکہ سبیلو کے حالت جر میں جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی صرف دو وجوہات ہوتی ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ وہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہو، تو مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ نمبر دو، کسی اسم پر حرف جارہ داخل ہو جائے، یعنی وہ مرکب جاری بن جائے، تو اس میں بھی اسم حالت جر میں چلا جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ حرف جارہ کی وجہ سے۔ تو یہ صرف دو وجوہات ہیں کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی، اور تیسری کوئی وجہ نہیں۔ اب دیکھیں یہ سبیلی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حالت جر میں، کیوں؟ کیونکہ نہ تو یہ مضاف الیہ ہی ہے، یہ تو مضاف ہے، اس کا مضاف الیہ تو یہ ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ حالت جر میں نہیں ہو سکتا، اور دوسرا کہ اس سے پہلے کوئی حرف جارہ بھی نہیں ہے، تو جب اس سے پہلے حرف جارہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ حالت جر میں کیوں جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اصل میں حالت رفع میں ہی ہے، اور اس کی یہ جو زیر ہے یہ حالت جر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ یا ساکن کی وجہ سے، یا متکلم کی وجہ سے، میری، اس کی وجہ سے۔ تو یہ اب خبر ہے سبیلی، میرا راستہ۔ اب آپ کی خبر جو ہے یہ مرکب اضافی کی شکل میں آگے، ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ۔ ناظرین ایک اسم نحنو، یہ اسم ضمیر ہے، اس کا معنی ہے ہم، انا میں، اور نحنو ہم، یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ اس سے حالت نصب اور جر ہوتی ہے نا، یہ حالت رفع ہے، اور یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے، اور ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، تو یہ حالت رفع میں بھی ہے اور معرفہ بھی ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ مبتدا بن گیا حالت رفع میں اور معرفہ۔ آگے اس کی خبر آ رہی ہے انصارن، نصیرن کی جمع ہے انصارن، انصارن کا معنی یہ ناصرن سے بنتا ہے، نصرت جو لفظ ہے، نصرت کا معنی ہوتا ہے مدد، اور اسی سے بنتا ہے لفظ ناصرن، مدد کرنے والا، اور اسی سے ہے نصیرن، بہت زیادہ مدد کرنے والا، نصیرن، اور یہ جمع ہے انصارن، مدد کرنے والے، خوب مدد کرنے والے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ خبر بنتی ہے یا نہیں۔ خبر کی شرائط کیا ہیں کہ حالت رفع میں ہو اور نکرہ ہو، تو یہ حالت رفع میں بھی ہے اور نکرہ بھی ہے، اور پھر جنس اور عدد میں خبر مبتدا کے مطابق ہو۔ جنس کے لحاظ سے انصارن یہ مذکر ہے، اور نحنو یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ٹھیک ہو گیا، یہ مذکر ہے اب یہاں پہ، اور یہ جمع ہے، انصارن جمع ہے، اور مبتدا جو نحنو ہے یہ مثنی اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی جمع ہے، تو نحنو انصارن یہ پورا جملہ اسمیہ ہے کہ ہم مددگار ہیں، مدد کرنے والے ہیں۔ اور اگر کوئی پوچھ لے کہ کس کی مدد کرنے والے ہیں، اور ہم کہیں کہ ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں،
اللہ کے مددگار ہیں۔ سننے میں ہو سکتا ہے آپ کو شاید یہ عجیب لگے، لیکن یہ قرآن مجید کی آیت ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے مددگار، اب آپ کا جملہ کیا ہوا؟ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو ہم نحن یہ مبتدا ہو گیا، اور خبر کیا ہے؟ اللہ کے مددگار، یہ خبر ہے، اور یہ کس شکل میں ہے؟ مرکب اضافی، اللہ کے مددگار۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ مرکب اضافی قرآن مجید میں بہت کثرت سے استعمال ہوا۔ اب آپ اس کی مثالیں دیکھیے گا۔ انصار مددگار، اور اگر کہنا ہو اللہ کے مددگار تو مرکب اضافی میں یہ مضاف الف لام کے بغیر اور یہ اعراب ہلکا، انصارو، اور اللہ ہو سے حالت جر کیا ہوگی؟ مضاف الیہ کی، اللہ ہی۔ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، مبتدا، اور یہ پورا مرکب اضافی یہ خبر کے لیے حالت رفع میں، کیونکہ اس کا مضاف حالت رفع میں، اور نکرہ، لیکن اب یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کا مضاف الیہ معرفہ بن گیا، لیکن اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ ٹھیک ہے، ایسا ہی استعمال ہوگا۔ اور جنس اور عدد میں اس کے مطابق انصار اس کے مطابق ہے۔ یہ اس میں اللہ جو ہے یہ تو صرف اس کی پہچان کے لیے ہے، انصار کی پہچان کے لیے ہے، تو اس لیے اصل خبر یہ ہے انصار، تو یہ مطابق ہونی چاہیے مبتدا کے مطابق، نحن انصار اللہ۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے انصاری، انہوں نے کہا تھا میرا مددگار، انصاری میرا مددگار، الی اللہ اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر۔ تو آگے سے قال الحواریون، تو حواری ان کے کہنے لگے نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دے دیا مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو انصار اللہ، کونو تم سب بن جاؤ، انصار اللہ اللہ کے مددگار، اللہ اکبر۔ اور ساتھ آگے پھر مثال دے کے فرمایا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے حواریوں سے کہ من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کی خاطر میرا مددگار کون ہے، اور انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی اللہ کے مددگار بن جاؤ، نحن انصار اللہ۔ ناظرین، یہ آپ کے سامنے ایک اسم ہے ہؤلائی، یہ اسم اشارہ ہے، یہ قریب کے اشاروں میں جمع کا اشارہ ہے، ھذا، ھذانی، ہؤلائی کا مطلب ہے یہ سب، ہؤلائی، تو اس کو ہم مبتدا بناتے ہیں، اسے ہم مبتدا بناتے ہیں، اور مبتدا کی شرائط کیا ہیں کہ حالت رفع میں ہو اور معرفہ ہو، تو اشارے ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ معرفہ ہوتے ہیں اور یہ حالت رفع میں ہے، اور یہ تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل رکھتا ہے، ہؤلائی حالت رفع، نصب اور جر میں یہی شکل رکھتا ہے، اور چونکہ اس کے حالت نصب یا جر میں جانے کی کوئی وجہ نہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ حالت رفع میں، حالت رفع میں اور معرفہ، تو یہ مبتدا بن گیا۔ اور ایک اسم ہے شافعون، شافعون کا مطلب ہے شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا، اور اس سے مبالغے کا صیغہ شفیعون، شفیعون کا مطلب ہے خوب سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا، شفیعون، اور اس کی جمع ہے شفعاء، شفعاء، یہ شفیعون سے جمع مکسر ہے، اس کا معنی ہے بہت سے سفارشی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے یا نہیں۔ یہ تو مبتدا حالت رفع میں اور معرفہ، یہ شفعاء خبر حالت رفع میں اور نکرہ، اور جنس اور عدد میں اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ جنس کے لحاظ سے ہؤلائی یہ مذکر کا بھی ہے اشارہ اور مؤنث کا بھی، تو شفعاء شفیعون سے ہے، یہ مذکر ہے، ہم کہیں گے کہ یہ بھی مذکر ہے، اور
हाउलाई जमा है, जमा का इशारा, और शुफाऊ ये भी जमा है, शफ़ीउन से जमा मुकस्सर शुफाऊ, तो ये पूरा मुरक्कब ताम यानी जुमला बन गया। हाउलाई शुफाऊ, ये सब सिफारिशी हैं। और अगर कोई पूछे कि भाई किसके सिफारिशी हैं, और कहना हो कि ये सब हमारे सिफारिशी हैं, तो हमारे सिफारिशी, अब ख़बर पहले क्या थी, सिफारिशी, और अब क्या होगी, हमारे सिफारिशी, तो ये मुरक्कब इजाफ़ी बन गया, हमारे सिफारिशी। कैसे, अलिफ लाम के बगैर और इराब हल्का, शुफ़ाऊ, हमारे, हम से, हम क्या है, नाहनु, और नाहनु से मुज़ाफ़ इलैह हालते जर में क्या होगा, ना, नाहनु से हालते जर ना, तो ये बन जाएगा शुफ़ाऊना, हमारे सिफारिशी। अब आपकी जो ख़बर है ये मुरक्कब इजाफ़ी की शक्ल में बन गई, हाउलाई शुफ़ाऊना, ये हमारे सिफारिशी हैं। और अगर एक और सवाल आ जाए कि भाई कहाँ सिफारिश करते हैं, किसके पास सिफारिश करते हैं, तो वो मुतल्लिक़े ख़बर होगी। हमने बताया था कि जुमला इस्मिया के 3 हिस्से हो सकते हैं। नंबर 1 मुब्तदा, जिससे जुमला इस्मिया की इब्तिदा होती है। नंबर 2 ख़बर, जो मुब्तदा के बारे में हमें कुछ मालूमात फ़राहम करती है। और नंबर 3 मुतल्लिक़े ख़बर, जो ख़बर की मज़ीद वज़ाहत बयान करती है। तो अब इस जुमले में मज़ीद वज़ाहत के लिए क्या है, सवाल है कि भाई किसके पास, तो मुतल्लिक़े ख़बर है अल्लाह के पास, अल्लाहु, ये है अल्लाहु, अल्लाह। और अगर कहना हो अल्लाह के पास के लिए एक इस्म आता इंदा, और ये इंदा जो है ये मुज़ाफ़ बन के आता है और साथ वाले इस्म को अपना मुज़ाफ़ इलैह बनाता है। कैसे, ऐसे, इंदा, अलिफ लाम के बगैर और इराब हल्का, और ये मुज़ाफ़ इलैह हालते जर में, इंदल्लाही, और ये इसमें अल्लाह की ये वसली हरकत हमज़ा की ख़त्म, क्योंकि इससे पहले जब कोई इस्म आ जाए तो ये नहीं पढ़ी जाती। इंदल्लाही का मतलब है अल्लाह के पास। अब ये मुतल्लिक़े ख़बर जो है ये भी मुरक्कब इजाफ़ी की शक्ल में है, और देखें इसका जो ये मुज़ाफ़ है ये हालते नसब में है, ज़बर के साथ है, पेश के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि मुतल्लिक़े ख़बर का कायदा आपको बताया था कि मुतल्लिक़े ख़बर हमेशा हालते नसब में होगी, उसकी पहचान ही ये है, क्योंकि हालते रफ़ा में तो मुब्तदा होगा या ख़बर होगी। जो मुतल्लिक़े ख़बर है वो हमेशा हालते नसब में होगी जब तक उस पर हर्फ़े जारा दाखिल ना हो जाए। अगर उससे पहले कोई हर्फ़े जारा आ जाए तो फिर वो हालते जर में चली, यानी अगर इससे पहले कोई हर्फ़े जारा होता तो फिर ये इंदल्लाही नहीं होता, फिर ये होता इंदिल्लाही, यहाँ पे ज़ेर आ जाती। लेकिन अभी चूँकि इससे पहले कोई हर्फ़े जारा नहीं है तो ये ख़बर, मुतल्लिक़े ख़बर हालते नसब में होगी, इंदल्लाही, और ये तो चूँकि मुज़ाफ़ इलैह ही है ये तो होगा ही हालते जर में। तो ये मुतल्लिक़े ख़बर 3 हिस्से, जुमला इसमें के मुब्तदा हाउलाई, ख़बर शुफ़ाऊना, और मुतल्लिक़े ख़बर इंदल्लाही, अल्लाह के पास। ये सब हैं हाउलाई, ये सब हैं शुफ़ाऊना, हमारे सिफारिशी, इंदल्लाही, अल्लाह के पास। ये जब मुशरिकीन मक्का से लोग कहते थे कि ये तुम इन बुतों की क्यों करते हो पूजा, इनकी क्यों करते हो इबादत, तो वो कहते थे कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये उन्हीं की के अल्फाज में ये बयान कर दिया कि ये लोग इसको ऐसे कहते हैं कि हाउलाई शुफ़ाऊना इंदल्लाही, अल्लाह के हाँ ये हमारे सिफारिशी हैं, हमारी सिफारिश करते हैं, और इस चीज़ को अल्लाह ताला ने शिर्क करार दिया। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।